شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ سبحان اللہ۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب یت اللہ ایک سجدہ شبیری، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اب ایک شعر میں پڑھتا ہوں جسے صرف سنیے گا۔ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، تو میرے امام بریلی سے پکار اٹھے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں ہیں حسین و حسن پھول۔ کربلا پڑھنا بھی ضروری ہے، کربلا سننا بھی ضروری ہے، کربلا جاننا بھی ضروری ہے۔ زندگی کی ساری کتابیں ایک طرف اور داستان کرب و بلا ایک طرف۔ ایک انسان ساری موٹی موٹی کتابیں پڑھ لے مگر کرب و بلا کو نہ پڑھے تو اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ محبت کسے کہتے ہیں، پیار کیا ہوتا ہے، عشق کسے کہتے ہیں، نبی کی محبت کیا شے ہے، دین کا جذبہ کسے کہا جاتا ہے، شریعت کی تحفظ کے لیے ایک انسان کیسے اپنے آپ کو میدان کربلا میں بھوکا اور پیاسا رہ کر شریعت کی حفاظت کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں باپ ہو تو بھی کربلا پڑھو، بیٹا ہو تو بھی کربلا پڑھو، بھائی ہو تو بھی کربلا پڑھو، بھتیجا ہو تو بھی کربلا پڑھو، بیٹی ہو تو بھی کربلا پڑھو، ماں ہو تو بھی کربلا پڑھو، بہن ہو تو بھی کربلا پڑھو، امام ہو تو بھی کربلا پڑھو، مقتدی ہو تو بھی کربلا پڑھو، کسی خانقاہ کے پیر ہو تو بھی کربلا پڑھو، مرید ہو تو بھی کربلا پڑھو۔ ظالموں تجھے بھی سلطان رضا دعوت دیتا ہے تم بھی ایک بار کربلا پڑھو، اور مظلوموں تم تو ضرور کربلا پڑھو۔ باپ کربلا پڑھے گا حسین کی طرح بیٹا کٹانا سیکھ جائے گا، بیٹا کربلا پڑھے گا علی اکبر کی طرح باپ کی محبت میں جان لوٹانا سیکھ جائے گا، بھتیجا کربلا پڑھے گا قاسم کی طرح میدان کربلا میں ڈٹ جانا سیکھ جائے گا، بیٹی کربلا پڑھے گی حضرت سکینہ کی طرح پردے کی حفاظت کرنا سیکھ جائے گی، بہن کربلا پڑھے گی حضرت زینب کا کردار سیکھ جائے گی، امام کربلا پڑھے گا مصلی امامت چھوڑ کر تلواروں کی سائے میں نماز پڑھانے کا سلیقہ سیکھ جائے گا، مقتدی کربلا پڑھے گا حور ابن ریاحی کی طرح امام کے قدموں میں جان دینے کا سلیقہ سیکھ جائے گا، صاحب پیر کربلا پڑھے گا حسین کی طرح خانقاہ چھوڑ کر میدان میں اسلام بچانا سیکھ جائے گا، مرید کربلا پڑھے گا 72 حسینیوں کی طرح اپنے پیر کی محبت میں کربلا میں جان دینے کا سلیقہ سیکھ جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں ظالموں تم بھی کربلا پڑھو، اگر ظالم کربلا پڑھیں گے یزیدیوں کے انجام کو دیکھ کر ظلم کرنے سے توبہ کر لیں گے، اور مظلوم کربلا پڑھیں گے تو ظلم سے لڑنے کا طریقہ سیکھ جائیں گے، حوصلہ مل جائے گا، زمانہ انہیں دیکھ کر کہے گا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ ذکر شہادت۔ اچھا دیکھیے یہ سب سے بڑی غلطی کمیٹی والوں کی ہے، جن لوگوں نے ادھر کرسیاں ادھر کرسیاں، پنڈال لگانے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ جب آپ چاروں طرف کرسیاں لگا ہی دیے ہیں تو گھر میں بھی لے جا کر کرسیاں لگا دیجیے، لوگ تو گھر میں بھی سن لیں گے، ہے نا؟ تھوڑا سا خیال رکھیے، کوئی بول رہا ہے تو اس کی بات کو اگنور مت کیجیے، ان باتوں کا خیال رکھیے، سمجھنا چاہیے انسان کو۔ آج مسلمان اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ امام کی بات کو جمعہ میں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مرید اتنا غرور اور گھمنڈی ہو گیا ہے، پیر کو سمجھتا ہے کہ آئیں گے تو میرے گھر نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے۔ یہی حال اگر آپ کا رہا، میں صاحب مدینے میں کیا صرف 72
72 ही लोग इमाम हुसैन के जानने वाले थे। क्या मक्के में नबी के कलमा पढ़ने वालों की कमी थी? क्या पूरा मक्का मदीना मुसलमानों से भरा नहीं था? मगर मैदान करबला में जाने वाले सिर्फ 72 ही क्यों थे? उनके ज़हन में एक बात थी, वो कहते थे हुसैन आपके नाना ने दीन को फैलाया है, इसलिए आप जाइए। आपके नाना के ऊपर कुरान उतरा है, इसलिए आप कुरान की हिफाजत कीजिए। आपके नाना ने बद्र और उहुद के मैदान में कदम रखा है, आप इस्लाम की हिफाजत कीजिए। हम तो बड़े आराम से मदीने में सोएंगे, हम तो बड़े आराम से मक्के में जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन आप तारीख उठाकर देखिए, इमाम हुसैन की शहादत के बाद एक घर भी यजीद के जुल्म से नहीं बचा, यजीदियों के सितम से नहीं बचा। उनकी बहू बेटियां कहती थी कि तुम लोग मुर्दे हो, अगर तुम लोग भी मैदान करबला में चले गए होते तो आज यजीदी हमारी इज्जत नहीं लूटते, हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज होती। मुसलमानों, वक्त है और इस वक्त को समझो। अगर वक्त से पहले तुमने जुल्म को नहीं तोड़ा, मुत्तहिद नहीं हुए और तुमने इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ काम नहीं लिया, अगर ये सोचते हो कि चंद लोग हैं वही आगे बढ़े, हम बड़े आराम से हैं, तो ये जुल्म की आंधी तेरे आंगन में भी पहुंचेगी। जब पहुंच जाएगी ना, कोई तुझे बचाने वाला नहीं होगा, कोई तुझे इस जुल्म की आंधी से बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने आप को तैयार करके रखिए, हुसैनी बना करके रखिए। समाज भी हुसैनी हो, मजाज भी हुसैनी हो, खानदान भी हुसैनी हो, माँ भी हुसैनी हो, बेटी भी हुसैनी हो, बहू भी हुसैनी हो। हुसैनियत का नाम ये नहीं है मुहर्रम का चांद निकला और मोमबत्ती अगरबत्ती लेकर के हम एक मखसूस जगह पे पहुंच गए और खूब अगरबत्ती मोमबत्ती जला रहे हैं। हमने शायद यही समझ लिया कि सिर्फ फातिहे का नाम हुसैनियत है, सिर्फ साहब उनकी मोहब्बत में चराग जला लेने का नाम हुसैनियत है। मैं कहूंगा नहीं, असल हुसैनियत तो ये है कि अगर सिर्फ कोई 10 दिन मुहर्रम में फातिहा कराकर हुसैनी बनना चाहता है तो याद रखना, तुझे सिर्फ हुसैन 10 दिन याद आएंगे, मगर अल्लाह ने हुसैन की याद का ऐसा इंतजाम कर दिया, ऐसा इंतजाम कर दिया, मुहर्रम आए ना आए हुसैन याद आएंगे, साहब रबीउल अव्वल आए ना आए हुसैन याद आएंगे। हुसैन हमारी जिक्र के मोहताज नहीं, हमारी फिक्र के मोहताज नहीं, किसी शायर की मनकबत के मोहताज नहीं, आपके महफिल सजाने के मोहताज नहीं। अल्लाह ने हुसैन की याद का ऐसा इंतजाम कर दिया, मस्जिद कोई हो मगर हुसैन याद आएंगे, नमाजी कोई हो मगर हुसैन याद आएंगे, कुरान कोई पढ़े मगर हुसैन याद आएंगे, आजान कोई दे मगर हुसैन याद आएंगे। साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपनी औलादों से कहो, अरे मेरे शहजादों, अगर तुम 10 दिन फातिहा कराओगे तो सिर्फ हुसैन 10 दिन याद आएंगे, मगर नमाजी बन जाओगे, फजर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, ज़ुहर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, असर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, मगरिब पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, इशा पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, मस्जिद नबवी में जाओगे हुसैन याद आएंगे, बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, हरम में नमाज पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, ऐसे याद आएंगे। दुनिया में एक नमाज ऐसी लाकर दिखाओ कि नमाज हो और उस नमाज में नबी और आले नबी पे दुरूद सलाम नहीं हो, मानना ही पड़ेगा। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया, कंपलसरी है, चाहे कोई नमाज पढ़े, जब जब नमाज पढ़ेगा पढ़ना ही पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अब सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, अब आज लोग कहते हैं हुसैन कहाँ है, मैं कहता हूँ कहाँ हुसैन नहीं है। मस्जिद हरम में चलो हुसैन मिलेंगे, मस्जिद नबवी में चलो हुसैन मिलेंगे, बैतुल मक़दिस में चलो हुसैन मिलेंगे, कुरान पढ़ो हुसैन मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ सुन लियो, एक दिन महफिल सजाओगे तो आका हुसैन एक दिन याद आएंगे, खानदान नमाजी बन जाएगा, जब जब मुसल्ला बिछेगा आका हुसैन याद आते रहेंगे। अल्लाह ने हुसैन की याद का ऐसा इंतजाम किया, मुहर्रम आए ना आए, महीना कोई हो, आका हुसैन हर लम्हा याद आ रहे हैं।
اچھا ایک بات بتائیے، آپ لوگ مت بولیے، یہ جو نعرہ لگائے ہیں صرف امام حسین انہی کے ہیں یا امام حسین کو سے انہی کو صرف محبت ہے کہ آپ سارے لوگ حسینی ہیں؟ ارے کچھو بولیے، ہاں ہوں نانو سارے لوگ حسینی ہیں؟ تو ذرا سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے ایک بار بولیے یا حسین، اور زور سے آواز آنی چاہیے پیچھے سے، یا حسین، اور زور سے بولے یا حسین، یا حسن، یا حسین، یا حسن، یا حسین۔ سنیے صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بار بار کہیں، میری یہ عادت بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ادھر ادھر کرتا ہے نا تو یہ بات بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ اس بات کی کوئی اگر اگنور کرے، کوئی بات، کتنی محنت سے غلام رسول بھائی نے سب کو بلایا ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ صاحب یاد وہ لوگ بھی منا رہے ہیں جو سڑکوں پر ہیں، مگر وہ سوچتے ہیں شاید ہم نے جو پٹیاں باندھ لی ہیں یہی حسینیت ہے، ہم نے جو گرین ٹی شرٹ پہن لیا ہے یہی حسینیت ہے، ہم نے جو بلیک ٹی شرٹ چڑھا لیا ہے یہی حسینیت ہے۔ اگر بلیک ٹی شرٹ پہننے کا نام ہی حسینیت ہے، گرین ٹی شرٹ پہننے کا نام ہی حسینیت ہے، ماتھے پہ صرف یا حسین لکھ لینے کا نام ہی حسینیت ہے، تو مدینے والوں کے لیے کافی تھا کہ سب حسین کے نام کی پٹیاں لگا لیتے۔ پھر 72 کو کربلا میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر کربلا میں بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت کیا تھی؟ حسینیت یہ نہیں ہے کہ ہم ماتھے پہ حسین کے نام کی پٹی لگا لیں، حسینیت یہ ہے کہ صاحب چلے تو ہمارا کردار بولے حسین ہے، ہمارا کریکٹر بولے حسین ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ امام حسین بچپن کا زمانہ ہے، اپنی مقدس ماں سے کہتے ہیں اے میری امی جان، بچپن سے لے کر آج تک میں نے، میری ماں بچپن سے لے کر آج تک میں نے کبھی آپ کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھا، کبھی آپ کی قرآن کی تلاوت کو بند ہوتے نہیں دیکھا۔ اے ماں، آپ تو جھولا جھولاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، آپ تو چکی چلاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، اماں ہم سو جاتے ہیں مگر آپ کی تلاوت کی آواز کانوں کو سے ٹکراتی رہتی ہے، ماں رات کی تنہائی میں اٹھے تو آپ کا مصلی بچھا رہتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ میری قوم کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، برا نہ ماننا، ایمانداری سے بتا کیا کبھی تیرا بیٹا بھی تجھے دیکھ کر کہتا ہے میری ماں تو نماز پڑھنے والی ہے، میری بہن تو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، میری بیوی تو سب سوئے رہتے ہیں مگر فجر میں اٹھتی ہے تو اس کا مصلی بھی چاہتا ہے؟ بتا ایمانداری کے ساتھ کیا کوئی باپ ایسا ہے جو اپنی بیٹی کے کردار کو دیکھ کر کہے میری بیٹی زمانہ سویا رہتا ہے مگر میری بیٹی صبح کو اٹھتی ہے، فجر کی آذان ہوتی ہے، گھر میں کسی کا مصلی بچھے نہ بچھے مگر میری بیٹی کا مصلی بھی چاہتا ہے؟ صاحب یہ ساری باتیں تو تبھی ہوگی جب ہماری بیٹیوں کے پاس سیدہ زینب کا کردار ہوگا، ہماری بیویوں کے پاس سیدہ شہربانو کا کردار ہوگا، ہماری ماؤں کے پاس سیدہ فاطمۃ الزہرا کا کردار و کریکٹر ہوگا۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو صرف فاتحہ کرانا سکھلایا تو انہوں نے فاتحہ سیکھ لیا، ہم نے اپنی بیویوں کو صرف نیاز دلانا سکھلایا، انہوں نے نیاز دلانا سیکھ لیا، مگر ہم یہ بتانا بھول گئے وہ میری بیوی فاتحہ بعد میں ہے نماز پہلے ہے، میری ماں یہ فاتحہ بعد میں ہے اور قرآن کی تلاوت اور یہ عبادت پہلے ہے۔ اگر ہم نے بتایا ہوتا وہی ہوتا جو امام عالی مقام کے گھر میں ہوا ہے۔ امام حسین نے جب کہا ماں بچپن سے لے کر آج تک میں نے آپ کی کبھی نماز کو قضا ہوتے نہیں دیکھا ہے، ماں مسکرا پڑی ہے۔ صاحب جب ماں مسکرا دے سیدہ خاتون جنت مسکرائے بیٹا بھی مسکرا دیتا ہے۔ امی جان مجھے کیا کرنا ہے؟ مقدس ماں بیٹے کو درس دے رہی ہے، اے بیٹا حسین تو بھی قرآن پڑھنے والا ہو جا، تو بھی نماز پڑھنے والا ہو جا۔ ماں نے بیٹے حسین کو ایسا نمازی بنایا کہ زمانے میں حسین کے بعد ویسا نمازی نہیں ملتا، ماں نے اپنے لخت جگر کو ایسا قرآن کا قاری بنایا کہ دنیا میں حسین کی طرح کوئی تلاوت کرنے والا نہیں ملتا۔ اگر ہے تو لے کر آئیے، ڈاکٹر اقبال نے کہا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ آپ اس موضوع کو یہیں یاد رکھیے گا، یہ موضوع ہلنے والا نہیں ہے، ضرور میں اس موضوع کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ نماز سے شروع کرے نماز پہ ختم کرے، یہ حسین کی زندگی ہے، یہ حسین کی زندگانی ہے۔